السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ محترم ناظرین، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہم پر قرآن کے تعلق سے بنیادی طور پر 3 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں، اس کو سیکھیں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ ہم انشاءاللہ اس کو الگ الگ ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس وقت ہم آپ سے پہلے حق کے بارے میں، قرآن مجید کے جو ہر مسلمان پر ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، یا کیسے قرآن پر ایمان لایا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، اور پھر اس کے اتارنے کی ترتیب یہ ہوئی نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو براہ راست حضرت جبریل علیہ السلام کو سنایا۔ گویا وہ کلام اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے دل میں منتقل فرمایا، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں منتقل ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک اللہ کے فضل سے موجود ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کلام کو اتارا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے نزول کے بعد سابقہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا پھر دوسرے صحیفے ہوں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کے بعد پچھلی ساری کتابیں منسوخ کر دی، یعنی اب اس پر عمل کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ قرآن پر ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں قرآن پر ایمان لانے کے اعتبار سے 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتا ہے، اس لیے کہ سارے مسلمان کہتے ہیں، اور اس کے باپ دادا بھی مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان ہیں، لہذا وہ بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن یہ بات کس حد تک صحیح ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں، لہذا اس کا دل قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتا ہے، لیکن اس نے براہ راست قرآن مجید کا اتنی گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ خود فیصلہ کر سکے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ البتہ ان لوگوں کے بیانات، جن لوگوں نے قرآن مجید کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا، اس کو جو ہے اس کے بارے میں ریسرچ کیا، اور پھر جو ہے ان کے بیانات جو ہے ان لوگوں نے سنے اور ان کی تحریریں پڑھی، اور پھر جو ہے ان کا اتنا ذہن بن گیا کہ اب جو ہے ان کا دل قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کے سلسلے میں مطمئن ہے، یعنی ان کا ایمان گویا قرآن پر جو ہے وہ بالواسطہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے کے سلسلے میں، من جانب اللہ ہونے کے سلسلے میں پورے وثوق کے ساتھ، ذرہ برابر شک کے بغیر جو ہے اس بات کو مانتا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اعلان کرتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس نے قرآن مجید کا پوری گہرائی کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ جو ہے مطالعہ کیا، جس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہیں جو قرآن مجید کو پورے وثوق کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے نہیں کہ ان کے باپ دادا مسلمان تھے، ان میں تو بڑا طبقہ وہ ہے جو نو مسلم کہلاتا ہے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نشانیاں اپنی قدرت کی اور اپنی وحدانیت کی اور قرآن مجید کے حق ہونے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پہلا کر رکھی ہوئی ہے، اس کا انہوں نے ایسی طرح مطالعہ کیا کہ پھر اس کے بعد جو ہے ان کا دل اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا ان لوگوں کو وارث بنایا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے منتخب کیا، جن کو ہم نے چنا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں ایک طبقہ وہ ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یعنی قرآن کی ناقدری کر رہا ہے، اللہ کی نعمت کو ٹھکرا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ایک طبقہ وہ ہے جو اعتدال پر ہے، جو میانہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ایک طبقہ وہ ہے جو خیر میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام پائے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ لہذا محترم ناظرین، اس پس منظر میں ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس فہرست میں آتے ہیں، اس لیے کہ پہلا طبقہ جو ہے وہ خطرے میں ہے اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ مامون ہے، اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ تو اللہ کے ہاں بڑے درجات اور بڑے مقام حاصل کرنے والا ہے۔ لہذا ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سابق بالخیرات باذن اللہ میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔